بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اس وقت جو مناظر آپ ایران سے دیکھ رہے ہیں وہ معمولی احتجاج نہیں بلکہ ایک غیر معمولی اور خطرناک موڑ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ سخت سردی کے باوجود ہزاروں افراد، خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، رات گئے تک سڑکوں پر موجود ہیں۔ ماسک پہنے ہوئے گروپوں کی صورت میں نعرے، جلوس اور ہنگامہ، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاملہ اب کنٹرول سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ایران کی حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے عوامی مظاہروں میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ صورتحال اس قدر پیچیدہ ہو چکی ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ سڑکوں پر موجود ہر شخص صرف احتجاجی یا اس ہجوم میں خفیہ عناصر بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حساس مقامات، دفاعی تنصیبات اور اسٹریٹجک علاقوں کی طرف بھی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے۔ ادھر عالمی سطح پر ایک اور خطرناک پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے اشارے مل رہے ہیں کہ ایران کے خلاف بڑا فضائی آپریشن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں جنگی طیارے، جن میں جدید ترین اسٹیلتھ لڑاکا طیارے بھی شامل ہیں، ریجن میں مکمل الرٹ پر ہیں۔ ڈرونز اور انٹیلیجنس سسٹمز مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ بحری بیڑے پہلے ہی اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں۔ ناظرین، اصل خطرہ صرف بیرونی حملہ نہیں بلکہ اندرونی انتشار ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اندر سے صورتحال مزید بگڑتی ہے تو یہ ایک ایسا خلا پیدا کر سکتی ہے جس سے بیرونی طاقتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کسی ملک میں اندرونی خلفشار حد سے بڑھ جائے تو پھر فیصلے سرحد کے باہر ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایران خطے کا ایک اہم اور باصلاحیت ملک ہے، جہاں عالمی درجے کے سائنسدان، انجینئرز اور دفاعی صلاحیت موجود ہے۔ اسی لیے عالمی طاقتیں کسی بھی ممکنہ خطرے کو جڑ سے ختم کرنے کی حکمت عملی پر غور کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس دباؤ کو سنبھال پائے گا یا آنے والے دن خطے کو ایک نئی اور بڑی جنگ کی طرف دھکیل دیں گے۔ ایران پر آخری حملہ قریب، امریکہ اور اسرائیل کی تیاریاں مکمل۔ اب کسی بھی لمحے جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ آج جو مناظر دنیا کے سامنے آئے ہیں وہ معمولی نہیں بلکہ ایک بڑی طوفانی تبدیلی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے سے موجودہ اسلامی جمہوریہ ایران کا پرچم اتار دیا گیا اور اس کی جگہ شاہ ایران کے دور کا پرانا پرچم لہرا دیا گیا۔ یہ صرف نیوز خیال ہے کہ یہ صرف ایک علامتی قدم نہیں بلکہ عالمی سیاست میں ایک خطرناک پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی ملک کے سفارت خانے کی سطح پر ایسی حرکت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے طاقتور ریاستی اداروں کی رضامندی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اس واقعے کو ایران کے خلاف کسی بڑے آپریشن کا ابتدائی اشارہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں امریکی عسکری نقل و حرکت غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے۔ F-22، F-16، F-15 اور F-35 جیسے جدید فائٹر جیٹس، B-1، B-2 اور B-52 بمبار طیارے، ایندھن فراہم کرنے والے ٹینکرز اور الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز پہلے ہی ریجن میں موجود بتائے جا رہے ہیں۔ نیوی کے ایئر کرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپس کو بھی ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ایران کے اندر صورتحال مزید تشویشناک ہو چکی ہے۔ شدید احتجاج، انٹرنیٹ کی بندش، بینکنگ سسٹم مفلوج، مگر اس کے باوجود ویڈیوز اور فوٹیجز کا باہر آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کسی نہ کسی شکل میں ایران میں فعال ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جسے بعض حلقے بیرونی مداخلت سے جوڑ رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایرانی افواج 1979 کے بعد پہلی بار ہائی لیول الرٹ پر ہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی قیادت کو پس پردہ سخت وارننگ دی گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب محض دباؤ کی سیاست ہے یا واقعی ایران کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا منصوبہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اگر جنگ چھڑ گئی تو کیا روس یا دیگر طاقتیں ایران کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ ایک بات تو واضح ہے، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر آگ کے دہانے پر کھڑا ہے اور آنے والے دن دنیا کی سیاست کا رخ مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ ایران میں امریکی مداخلت کا خدشہ، اسرائیل نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ اسرائیل نے ایران میں امریکی مداخلت کے خدشے پر ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام ایران میں حالیہ احتجاج کے دوران امریکی کارروائی کے لیے چوکس ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں مداخلت کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔
امریکی صدر نے ایرانی حکام کو مظاہرین پر طاقت کے استعمال سے خبردار کیا ہے۔ خبرساز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ نے ایران میں مداخلت کے امکان پر ٹیلی فونک گفتگو بھی کی ہے۔ حملہ کیا تو اسرائیل اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایران کی امریکہ کو دھمکی۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں تہران اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو جوابی کارروائی کا جائز ہدف سمجھے گا۔ یہ وارننگ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران کہی۔ خبرساز ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق محمد باقر نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی کی تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا اور اسرائیل سمیت خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس خدشے کے پیش نظر ہائی الرٹ پر ہے کہ امریکہ ایران میں جاری ملک گیر احتجاجی تحریک کی حمایت کے لیے براہ راست مداخلت کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی ادارے کسی بھی ممکنہ پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ انتباہ ایسے وقت پر سامنے آیا جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور امریکہ و ایران کے تعلقات ایک بار پھر تناؤ کا شکار ہیں۔ ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے کی اسرائیلی کوشش ناکام ہوگی، ترکیہ نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ترکیہ نے اسرائیل کو ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے پر خبردار کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان نے ترک میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے کی اسرائیلی کوششیں ناکام ہوگی۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں کو ایران کے حریف استعمال کر رہے ہیں۔ حکان فیدان کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، غزہ میں انسانی امداد اور تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خیال ہے کہ ایران میں پرتشدد مظاہرے 13ویں روز بھی جاری ہیں۔ ان مظاہروں میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی حکام نے تقریباً 2500 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر فوجی کارروائی کا منصوبہ بنانے کا حکم دے دیا۔ برطانوی اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوجی کمانڈروں کو ممکنہ حملے یا انخلا کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سخت گیر امریکی پالیسی ساز چین روس سے پہلے گرین لینڈ پر کنٹرول کے خواہش مند ہے۔ بعض سینئر امریکی فوجی افسران ڈونلڈ ٹرمپ منصوبے کے حامی نہیں۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے اس منصوبے کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ عمل غیر قانونی ہوگا اور کانگریس اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ یاد رہے کہ امریکی صدر نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک ہونا چاہیے تھا تاکہ روس یا چین اس پر قبضہ نہ کر سکیں۔ دوسری جانب مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام عالمی قوانین نیٹو معاہدوں کے تناظر میں تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔ چین، روس اور ایران کا جنوبی افریقہ کے ساتھ مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز۔ چین، روس اور ایران کا جنوبی افریقہ کے ساتھ مشترکہ جنگی بحری مشقوں کا آغاز۔ چین، روس اور ایران نے جنوبی افریقہ کے ساتھ مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق تینوں ممالک کے درمیان مشترکہ بحری مشقیں ایک ہفتے تک جاری رہیں گی۔ ان بحری مشقوں کا انعقاد برکس اتحاد کے تحت عمل میں لایا گیا ہے۔ بحری مشقوں کی میزبانی جنوبی افریقہ کر رہا ہے۔ ایران 2024 میں برکس اتحاد میں شامل ہوا تھا۔ مشقوں میں شریک تمام برکس ممالک کی حتمی فہرست سامنے نہیں آ سکی۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کا نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر اپنے ہی لوگ سوال اٹھانے لگے۔ تل ابیب میں ہزاروں صہیونی شہری نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ہزاروں مظاہرین نے تل ابیب کی سڑکوں پر حکومت کی تبدیلی کے حق میں نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے 7 اکتوبر 2023 کے واقعات پر آزاد تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ کیا رہے کہ بڑی تعداد میں اسرائیلی عوام وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں اور سیاسی فیصلوں سے ناراض ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو عدلیہ کی آزادی کو کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی طاقت کو مضبوط بنائے اور عدالتیں ان کے خلاف مقدمات میں ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ نیتن یاہو پر کرپشن، فراڈ اور اعتماد کے خلاف غلط بیانی کے الزامات بھی ہیں اور ان کے خلاف مقدمات طویل عرصے سے عدالت میں جاری ہیں، جبکہ حال ہی میں انہوں نے صدر سے معافی طلب کی تھی جس پر بہت سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ جبکہ مظاہرین اسے اقتدار میں رہنے کا طریقہ اور ذمہ داری سے بچنے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔